بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے درمیان ایک بحث چڑھ جاتی ہے حضور کی میلاد کی، وفات کی، اس مہینے میں سیلیبریشن کرنے کی نہ کرنے کی، بدعت اور سنت کی۔ یہ ایسی بحث ہے جو ہر سال دہرائی جاتی ہے، ہر سال اس کے اوپر آپس میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے۔ انسان اپنے مسلک کو دیکھتا ہے، اپنے پیشواؤں کو دیکھتا ہے، یا جن کے پیچھے چل رہا ہے ان کی باتوں کو سن کر اسی کے مطابق کرتا ہے۔ آدمی جب مسلک سے اوپر اٹھ کر فرقے واریت کو چھوڑ کر حق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، سچائی کی تلاش کرتا ہے، صحیح دلیلوں کو سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کو سمجھتا ہے، نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھتا ہے، صحابہ کے اسوے کو سامنے لاتا ہے، اور ہمارے ائمہ، علماء، مجتہدین جو ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے اس کو پیش کرتا ہے، اور آج کن چیزوں کے تقاضے ہیں اس کو بیان کرتا ہے، تب اس کے سامنے حق کھلتا ہے، سچائی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ اس چیز کی اتباع کرتا ہے جو حق ہے۔ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ہم بالکل معتدل ذہن کے ساتھ، نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو سمجھیں، کوشش کریں کہ ہم اعتدال کی راہ پر چلیں، ماڈریشن کے ساتھ دین کی اتباع کریں، ہم کسی بھی ایکسٹریمزم کو قبول نہ کریں جو دین کے اندر زیادتی کرتا ہو یا کمی کرتا ہو۔ دونوں طرح کے نقصانات دین کو پیش آتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ایکسٹریم سوچ کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں یا پیش کرتے ہیں۔ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو سچائی ہے اس کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے، جو حق ہے اس کو بھی نہیں ادا کیا جاتا ہے، جو بنیادی تقاضے ہیں اس کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف زیادتی ہوتی کہ جو حق نہیں ہے وہ حق بھی بنا دیا جاتا ہے، جو جس کا مرتبہ نہیں ہے وہ مرتبہ اس کو دے دیا جاتا ہے، جو دین میں جس کی گنجائش نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر دیا جاتا ہے، جس چیز کو دین نے پسند نہیں کیا ہے وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ دونوں راستے، یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ ہمیں سچائی کو سمجھ کر حق کے راستے پر اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، یہی دین کا تقاضا ہے اور نبی کا حکم ہے۔ اسی بنیاد پر میں آپ کے سامنے آج اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس مہینے کا پیغام کیا ہے، کرنا اور نہ کرنا کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور کی وفات دونوں واقعات زیادہ تر مورخین کے رائے کے مطابق پیش آئے ہیں۔ اسی مہینے میں حضور کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ ولادت کا دن تو طے ہے، جو پیر کا دن صبح صادق سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ کے بارے میں البتہ اختلاف ہے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لکھنے والے جو ابتدائی دور سے رہے ہیں انہوں نے اس میں الگ الگ تاریخیں ذکر کی ہیں، سال متعین ہے۔ جو عام الفیل تھا، ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرہہ کے لشکر نے یمن سے آ کر کعبے کو گرانے کے لیے حملہ کیا تھا، اور اللہ نے پرندوں کو بھیج کر پتھروں کے ذریعے سے اس لشکر کو تباہ کیا تھا، وہ واقعہ بہت مشہور تھا۔ عرب بڑے واقعے جب پیش آتے تھے تو اس سے اپنی تاریخوں کو اور سالوں کو گنا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال یہ واقعہ پیش آیا، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ زیادہ تر علماء کی اور محققین کی یہ رائے ہے، بعض لوگ رمضان کا مہینہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ تحقیق ربیع الاول کے مہینے کی ہے، جو محققین مورخین ہیں انہوں نے اس کو پیش کیا۔ تاریخ کے بارے میں اختلاف بہت رہا ہے، متعین نہیں ہے۔ 12 کی تاریخ ذکر کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر مورخین 12 کی تاریخ کو قبول نہیں کرتے۔ جو تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے نزدیک حضور کی ولادت 12 کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوشنبے کا جو دن ہے اس دن کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کیلنڈر کے اندر
تو پھر اس کے اعتبار سے وہ 12 کی تاریخ نہیں نکلتی ہے، بلکہ زیادہ تر تحقیق یہ ہے کہ وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس میں حضور کی ولادت ہوئی۔ وفات کے بارے میں بھی بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تحقیق سے ثابت نہیں ہے کہ 12 ہی کو حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بلکہ بعض تحقیق کرنے والوں نے اس بات کو کہا ہے کہ حضور نے جو حجۃ الوداع کیا تھا اس سے پہلے والے سال ذی الحجہ، جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس میں 10 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ جو تھے وہ جمعے کا دن تھا۔ جو حضور کا حج تھا وہ صحیح حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو عرفہ کا دن تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ اس سے اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں ذی الحجہ کو پورا 30 کا مہینہ مانے، پھر اس کے بعد محرم کو پورا مانے، صفر کو 29 کا مانے، یا اس میں الٹ پلٹ کر کے دیکھیں تو وہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کی تاریخ نہیں نکلتی ہے، بلکہ 13 کی نکلتی ہے بعض تحقیق نگاروں کے نزدیک، یا کوئی اور بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضور کی ولادت اور وفات کی تاریخ بہت زیادہ متعین نہیں ہے، اس میں اختلاف ابتدائی دور سے محققین کے ہاں جو اسکالرز ہیں ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہوگی حضور کی ولادت اور وصال کے بارے میں۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کے اوپر جو سب سے زیادہ بابرکت دن آیا ہے وہ حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے والا دن ہے۔ یہ دنیا جگمگا اٹھی ہے، پر نور ہو گئی ہے، اس دنیا میں نور نکلا ہے اور حق کا بیج بویا گیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو منور فرمایا ہے، اس شخص کو بھیج کر جس کو اس پوری کائنات کا سرتاج بنانا تھا، شاہ کونین بنانا تھا۔ اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تو نور ہی نور پھیل گیا، کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ان کے بچپن سے ظاہر ہو رہی تھی۔ حضرت آمنہ جو ان کی والدہ ہیں انہوں نے ان برکتوں کا مشاہدہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ان کو اپنے ساتھ لے کر دائی بن کر لے کر گئی تھی اور ان کو دودھ پلایا تھا، انہوں نے ان برکتوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد پھر حضور کی پوری زندگی جو ایک عظیم الشان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مظہر ہے، وہ سب کا سب حضور کی ولادت باسعادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور حضور کی ولادت ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہو سکتا ہے جو حضور کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حضور کے ولادت کے دن کو ناپسند کرتا ہو، یعنی حضور کی ولادت کو وہ دنیا میں تشریف لائے، تو اس کو خوشی اس خبر سے اگر نہیں ملتی ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اس کو حضور سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جس کو حضور کی ولادت سے خوشی نہ ہوتی ہو وہ حضور سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، اور جو حضور کی وفات سے خوش ہوتا ہو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے اور اس کی محبت میں کمزوری ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ولادت سب سے زیادہ خوشی کا باعث اہل ایمان کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام وہ اپنی جگہ ہے۔ حضور نے جس بات کو پہنچایا ہے اس کی اہمیت، اس کی مقصدیت، اس کا پیغام، اس کی دعوت اور اس کا طریقہ وہ زیادہ اہم ہے جو حضور نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کو زیادہ اہمیت دی بنسبت اس کے کہ محبت کے راہ و رسم کو نبھاتے رہتے ہیں۔ محبت کی رسمیں نبھانے کے بجائے انہوں نے حضور کی سنتوں کی اتباع کو اہم سمجھا، اسی لیے حضور کی ایک ایک چھوٹی بڑی سنت کو خوب محفوظ کیا، لیکن حضور کی ولادت کی تاریخ کو وہ اس طرح سے محفوظ نہیں کر سکے، یا حضور کی وفات کی تاریخ کو بھی اس طرح سے محفوظ نہیں کر سکے جس طرح سے بعض والوں نے تحقیق کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور کی دعوت، حضور کا طریقہ، حضور کی مرضی، حضور کی خوشی، حضور کی ناراضگی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سے محبت، حضور کی ایک ایک ادا سے محبت، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت ان کو سب سے زیادہ تھی۔
جس چیز کا تعلق حضور سے ہو گیا اس سے محبت فطری ہے. حضور جس جگہ پر قدم رکھ کر گئے ہیں وہ قدم کی زمین ہماری آنکھوں کا سرما ہے. جس جگہ حضور کے پاؤں پڑے ہیں وہ ہمارے لیے عرش معلیٰ جیسا ہے، ہمارے لیے وہ بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ ہے. ہم اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اس کی عقیدت و محبت اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ فطری تقاضا ہے. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے دن کو اس بات کے لیے بھی ذکر کیا ہے کہ میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ مطلق طور پر یہ غلط نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں دوشنبے کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، یوم الاثنین، منڈے کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ حضور نے صحیح حدیث میں بتائی ہے کہ وفیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں. یعنی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے بھی حضور کے دل میں اس بات کا جذبہ تھا کہ میں اس کو اللہ کی اطاعت میں اور روزے کے حالت میں گزاروں. یہ اللہ کے قریب ہونے اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مطلق غلط نہیں ہے کہ حضور کی ولادت کے دن کی کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی بات فرما رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا تعارف کرایا ہے اور جس کو صحابہ نے سمجھا ہے اور اس کے مطابق ان کی محبت کو پیدا کیا ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے. حضور کی محبت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر ربیع الاول یا اس کی 12 تاریخ یا دیگر تاریخ میں حضور کا تذکرہ ہو نہ ہو، کس طریقے پر ہو، کیا عمل جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کی تفصیل میں آگے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو بنیادی بات ہے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام ذکر کیے ہیں. صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ میں آئی ہے. حضور نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں. انا محمد، انا احمد، انا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر، انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. اس حدیث میں حضور نے اپنے 5 ناموں کا تذکرہ کیا ہے. ایک محمد، دوسرا احمد، تیسرا ماحی، چوتھا حاشر اور 5واں عاقب. ان 5 ناموں کو آپ سمجھیے تو حضور کی شخصیت آپ کے سامنے آ سکتی ہے. محمد کہتے ہیں جس کی تعریف مسلسل ہوتی رہے. عربوں میں یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا، کسی کا نام محمد نہیں تھا. عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے یہ نام رکھا تو جو مکے کے لوگ تھے، قریش قبیلے کے خاندان کے لوگ تھے، وہ حیران رہ گئے کہ یہ نیا سا نام کہاں سے آیا ہے. عبد المطلب تمہارے ذہن میں یہ کیسا نام آیا؟ اپنے اس بیٹے کا، حضور کے والد کا انتقال تو پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، تو دادا نے نام رکھا. تو سوال کیا گیا کہ یہ کیسا نام رکھا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں رکھتا ایسا نام. تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کا یقین ہے، گمان ہے کہ اس بچے کی بہت تعریف کی جائے گی، اس کی پیشانی سے مجھے سعادت کا نور جھلکتا ہوا دکھتا ہے، اس لیے میں نے اس کا ایسا نام رکھا ہے کہ اس کی خوب تعریف ہوگی. محمد کہتے ہیں جس کی بہت تعریف کی جائے، اور حمد کہتے ہیں، ثنا کہتے ہیں، شکر کہتے ہیں. یہ کئی الفاظ ہوتے ہیں عربی میں جو تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں. ایک حمد کا لفظ ہے تعریف کرنا، ثنا کا لفظ ہے تعریف کرنا، اور شکر کا لفظ ہے جس کے اندر کسی کے احسان کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنا. حمد کا جو لفظ ہے وہ سب سے پاورفل لفظ ہے. اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ ملنے پر شکریہ نہ ادا کیا جائے، بلکہ اس کی ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے. جس کے اندر اپنی پرسنل کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں، اس کے اندر کی اسپیشلٹی ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر کی کوالٹیز یوں ہوتی ہیں کہ وہ خود سے تعریف کے قابل ہوتی ہیں. ورنہ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا تو احسان کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا وہ شکر کہلاتا ہے، اور کسی کی کوئی خاص خصوصیت کو لے کر اس کی تعریف کر دینا ثنا کہلاتا ہے. لیکن ان دونوں کے ملاپ کو حمد کہتے ہیں جس کا ٹمپریچر بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر اپنی خود کی ذاتی صفات ایسی ہوں کہ اس کی بنیاد پر تعریف دوسرا کرے نہ کرے وہ تعریف کے قابل ہے. دوسرا یہ کہ اس کا جو معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے، اس کا احسان جو دوسروں کے اوپر ہے،
اس کا تقاضا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس سے حمد بنتا ہے. محمد اس شخص کو کہتے ہیں جس کی تعریف مسلسل ہوتی رہے، برابر ہوتی رہے، کنسسٹنسی کے ساتھ ہوتی رہے، ریگولر ہوتی رہے، وہ تعریف کے قابل ہمیشہ باقی رہے، وہ محمد ہے. دوسرا نام ہے احمد. احمد کہتے ہیں جس کی تعریف بہت بلند ہو، جس کی تعریف بہت زیادہ ہو، مسلسل ہونا اور بہت ہائی لیول کی ہونا. یہ دونوں چیزیں قرآن میں دونوں نام حضور کے آئے ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں. سورہ فتح کے اندر اللہ نے ان کا نام ذکر کیا ہے. یہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے نام ذکر کیا ہے. یہ سورہ محمد قرآن کی ہے، اس کے اندر محمد کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا احمد ہے نام جو قرآن میں سورہ صف کے اندر آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. حضرت عیسیٰ نے جو خوشخبری سنائی تھی اپنے بعد میں آنے والے نبی کی، اس میں احمد نام ذکر کیا تھا، جو انجیل کی زبان میں فارقلیت کہلاتا ہے. آج بھی ان کے جو بائبل ہے اس کے اندر وہ لفظ موجود ہے جس کا بعینی ہی ترجمہ عربی میں احمد کا ہوتا ہے، بہت زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہو. انہوں نے اس کو تھوڑا بدلا ہے، ٹویسٹ کیا ہے. جو کچھ انجیل برناباس ایک جو بہت مشہور بائبل ہے، اس کے اندر تو یہ تذکرہ اسی نام کے ساتھ ہے. دوسرے نسخوں میں انہوں نے جو چینجز کیے اس نام کے اندر، اس میں انہوں نے پاراکلیٹ پی کر کے یا پی ایچ کر کے یا ایف کر کے کچھ چیزیں بدلی گئی ہیں نام کے اندر، جس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ جو نجات دلانے والا ہے، نکالنے والا ہے نجات دلا کر مشکل سے. تو یہ مطلب حضور کے لیے اگر لیا جائے تو بھی صحیح ہے، اور اگر حضور کو احمد کے نام سے یاد کیا جائے جو جیسا کہ قرآن نے کہا، اور سچ وہی ہے جو قرآن نے شور کیا ہے انجیل کے اندر، احمد حضور کے نام کا تذکرہ موجود ہے. احمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو بہت بلند ہو، بہت اونچی ہو، بہت زیادہ ہو. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں بظاہر ایک ہی معنی میں جس کی تعریف بہت ہو، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. محمد وہ جس کی تعریف مسلسل چلتی رہے اور ختم نہ ہو، احمد وہ جس کی تعریف بہت بلندی کے ساتھ ہو، بہت اونچی تعریف، ایسی تعریف کہ جیسی کسی اور کی تعریف نہ ہو. تب اس میں تفضیل کا صیغہ عربی میں کمپیریزن کے لیے آتا ہے. احمد جس کی تعریف دوسروں سے زیادہ ہو، دوسروں سے بڑھ کر اس کی تعریف ہو. تو یہ دوسرا نام حضور نے اپنا ذکر فرمایا، محمد اور احمد. تیسرا ذکر فرمایا الماحی. ماحی کہتے ہیں مٹا لینے والے کو، اریز کرنے والے کو. حضور نے فرمایا کہ میرے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹائے گا، کفر کو ختم کرے گا. اس کے ذریعے سے کفر کی چادر سمٹتی جائے گی اور ایمان کی چادر پھیلتی جائے گی. میں کفر کو، انکار خدا کو اریز کرتا چلا جاؤں گا. تیسرا اپنا چوتھا نام ذکر فرمایا ان الحاشر. میں حاشر ہوں، یعنی جس کے قدموں کے اوپر سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. پوری انسانیت اس کے قدموں کے سامنے آ کر جمع ہو جائے گی، سارے لوگوں کو انہی کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو قیامت تک آنے والے انسان سب سے بڑی امت کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے. دوسرا مفہوم حشر کے میدان سے بھی جوڑ کر اس کا لیا جا سکتا ہے کہ سارے انسان مل کر جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات کے پاس جائیں گے، اور کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارش کرنے یا شفاعت کرنے نہیں آئے گا تو حضور کے پاس آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے مقام محمود پر اللہ کی خاص تعریفیں کر کے شفاعت اور سفارش کریں گے حشر کے میدان میں حساب کتاب کو شروع کرنے کی. تو وہ بھی حضور فرما رہے ہیں کہ سارے لوگ ان کے دونوں قدموں کے سامنے جمع ہو جائیں گے، پوری انسانیت اکٹھا ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہوگی. پانچواں نام اپنا عاقب ذکر فرمایا. عاقب کہتے ہیں بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، اخیر میں آنے والا. حضور نے اس کی تفصیلی بیان فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی اور نبی کا ظہور نہیں ہوگا، میں سب سے آخری نبی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور کی صفات، حضور کے نام اتنے بلند ہیں اور اتنے اعلیٰ ہیں، اس قدر تعریف کے قابل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، حضور جیسی صفات والا کوئی انسان اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا ہے.
تو حضور اپنی ذات کے حساب سے، اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اندر اپنے کارناموں کے اعتبار سے اس دنیا کے سب سے بلند شخص ہیں، جن کے اخلاق کی، جن کی عظمت کی، جن کی بلندی کی اور جن کے نام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ نے حضور کے نام کو بلند کرنے کا تذکرہ کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کا نام پوری روح زمین پر سب سے زیادہ لیا جائے گا، سب سے زیادہ بلند رہے گا۔ جو عربی شاعر نے کہا تھا کہ جب حضور کے نام، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا، ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا ہے۔ جب جب دن میں 5 دفعہ مؤذن اشہدو کہتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ دونوں نام ایک ساتھ بلند ہوتے ہیں اور اسلام کے شعار میں اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جس میں حضور کا نام اس زمین کے کسی خطے سے بلند نہ کیا جا رہا۔ یہ حضور کی عظمت کی نشانی ہے، اور قرآن نے جو تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے، اس کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی اور عظمت اور کردار اور ان کے نمونے کو پیش کیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب بہت بلند اخلاق اور کردار پر فائز ہے۔ وہیں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، حضور کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، مثال ہے، ایک رول ماڈل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے سامنے حضوری کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے حضور کی زندگی ایک آئینہ ہے اور نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے عشق، ان سے وارفتگی، ان کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دینے کا جذبہ، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضور سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ اس کے لیے فدا ہو جاتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کا ایلچی اور قاصد ایمبیسڈر حضور سے ڈائلاگ کرنے آیا تھا، واپس آنے کے بعد اس نے جو نقشہ کھینچا اس میں اس نے یہی بات پیش کی تھی کہ حضور کے ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھ میں کھڑے لوگ، فداکار جو ان کا ساتھ دینے والے اور ان کے لشکر کے سپاہی ہیں، تم ان کا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ وضو کے لیے پانی لیتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے ان کے ساتھی، اور ایک قطرہ بھی زمین پر پڑنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں میں اس کو لے کر اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں۔ وہ تھوکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو پیش کر دیتے ہیں، اور حضور کا لعاب اپنے ہاتھ پر لینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ صحابہ حضور کے سامنے جھک کر بیٹھتے تھے، اپنے سروں کو جھکائے رہتے تھے اور آنکھیں ٹکٹکی باندھے حضور کی باتوں کی طرف متوجہ رکھتے تھے، لیکن حضور کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتے تھے ادب کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو ان کے روب کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے اور ہمارے دل میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں پاتے تھے، ہماری نظریں جھکی ہوتی تھی۔ اور حضور جب خطبہ دیتے تھے، بیان کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو عالم یہ ہوتا تھا کہ محسوس ہوتا کہ سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا اس کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے پرندہ کسی جگہ بیٹھا ہو تو آدمی ذرا بھی ہلائے تو اڑ جاتا ہے، تو ان کی حرکت اتنی رکی ہوئی ہوتی تھی، وہ اپنے آپ میں اتنے ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے اور سر کو، اپنے جسم کو اس قدر متوجہ رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ ایک ایک کے سر پر ایک ایک پرندہ بیٹھا ہو اور وہ حرکت کرنے تیار نہیں ہے۔ یہ عالم صحابہ کا محبت کا، وارفتگی کا، تعلق کا، حضور کے لیے فدائیت کا، قربانی کے جذبے کا تھا، اور یہ وراثت ہے، یہ وراثت ہے جسے ہمیں لینا ہے۔ حضور سے محبت، حضور سے منسوب ہر چیز سے محبت، حضور کی ہر بات سے محبت، حضور کی اس زمین کے اوپر جو چیزیں حضور سے نسبت رکھتی ہیں اس سے محبت، چاہے مدینہ کی سرزمین ہو جہاں حضور ہجرت کر کے گئے، تو حضور نے مکے کی جن خطوں میں اپنا وقت گزارا ہے، ان سب جگہوں سے محبت ہماری فطری ہے، طبعی ہے، ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے واقعے سے ہمیں جو دلچسپی ہو سکتی ہے، جو اس سے ہمارے ایمان میں، محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد اخیر والے موضوع کی طرف میں آتا ہوں جو بہت اہم ہے،
اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم وہ لکیر کھینچ سکیں جس سے صحیح اور غلط میں فرق کریں۔ ہر چیز بدعت اور خرافات اور غلط نہیں ہوتی ہے، اور ہر چیز جو بھی ہم عقیدت اور محبت میں کریں وہ سب سنت بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسوے اور حضور کی تعلیمات کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اور قرآن کے بیانات کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا، حضور سے محبت کا ہونا اور ہر وہ چیز جس کا تعلق حضور سے کسی طور پر بھی ہے، اس سے ہمارے اندر محبت کا بیدار ہونا، محبت کا اظہار کرنا، یہ فطری ہے اور مطلوب ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ہماری محبت کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے، کن طریقوں پر محبت ثابت کرنی چاہیے، کن چیزوں کے ذریعے سے حضور سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، کن چیزوں سے حضور کو خوش کیا جا سکتا ہے، وہ چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کو فراموش کر کے اپنی منمانی کر رہے ہیں تو ہم حضور سے قریب ہونے کے بجائے حضور سے دور ہو جائیں گے، ہم حضور کے نزدیک آنے کے بجائے ان سے دور دھتکار دیے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے نام پر ہم وہ تماشے کریں جو حضور کو ناپسند ہیں، جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، تو ہماری محبت غلط ثابت ہوگی اور حضور کی ناراضگی ہم مول لینے والے بن جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، حضور کی زندگی کو پیش کرنا، حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے پیغامات ہیں اور ان کی جو دعوت ہے اس کو لے کر لوگوں کے سامنے جانا، رکھنا، ان کو اس کی طرف بلانا۔ یہ حکمت ہے کہ آدمی ربیع الاول کے مہینے میں اس کو استعمال کرے۔ ربیع الاول کا مہینہ جو حضور سے خاص تعلق رکھتا ہے، دوسرے مہینوں کے بنسبت اس مہینے کا حضور کی ولادت سے، حضور کی زندگی کے اہم واقعات سے خاص تعلق ہے۔ اس بنیاد پر حضور کے تذکرے کو عام کرنا، حضور کے بارے میں گفتگو کرنا، حضور کی سیرت کو بیان کرنا، اس کے سلسلے میں لوگوں کو جوڑنا، جمع کرنا، اجلاس کرنا، سیمینار کرنا، یا حضور کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے خطبات کا استعمال کرنا، مختلف پلیٹ فارمز پر حضور کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اس مہینے کے اندر خاص طور پر اہتمام کے ساتھ پیش کرنا اور ان کی محبت کی دعوت دینا، اس کے ساتھ ساتھ کہ پورے سال وہ فراموش نہ ہو، پورے سال کے اندر وہ غفلت کا شکار نہ ہو، مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر کچھ ایسے اعمال کرنا جو خاص تہوار کے جیسے ہوتے ہیں، سیلیبریشن کے ہوتے ہیں، منانے کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ چیزیں کرنا جو حضور کو پسند نہیں ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہیں، حضور نے ان کی تعلیمات نہیں دی ہیں، صحابہ نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے، ہمارے علماء اور ائمہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، وہ کرنا کسی طور پر بھی حضور سے نسبت والا نہیں ہو سکتا۔ اب ان خاص دنوں کے اندر اس میں آدمی خوشی کے اظہار کے نام پر ڈھول تماشے کرے، ریلیاں اور رنگریلیاں کرے، مجلسیں سجا کر ہلا گلا اور کھیل تماشے بھی اس کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، تو یہ محبت نہیں ہوتی بلکہ یہ پیغام سے دوری ہوتی ہے۔ میں ایک واقعے سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پہلا پیغام دیا جو سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی، تو حضور کے اوپر بہت بوجھ تھا، طبیعت بہت بھاری بھاری تھی کہ اتنا بڑا پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس ذمہ داری کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ اور حضور نہایت چور چور ہو کر تھک کر اپنے بستر پر پڑے ہوئے تھے، اور حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے زمیلونی زمیلونی کہہ کر اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا تھا، فکر مندی کا اظہار کیا تھا، اور اس بوجھ کا احساس تھا جو حضور کے اوپر تھا، اور بعد میں بھی یہ حضور پر برابر طاری رہی کیفیت، کیسے اس بڑی ذمہ داری کو اٹھایا جائے گا، میں کیا کروں، بہت تھکن محسوس کر رہے تھے، بہت بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے حضور کو یہ کہا گیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ آپ اس طرح بیٹھے نہیں رہ سکتے، آپ اس بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو کنارے نہیں کر سکتے، میدان میں آنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس مشن کا حصہ بنانا پڑے گا جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ راتوں کو جاگنا شروع کریے،
راتوں میں اللہ کے سامنے الہا وزاری کریے، راتوں کی آہ و بکا اور قرآن پاک کی خصوصی تلاوت کا اہتمام، رات بھر، رات کے بڑے حصے میں، آدھے حصے میں، آگے سے تھوڑا کم یا اس پر اضافہ کر کے آپ رات کے ایک بڑے حصے کو اللہ کی عبادت میں گزاریے، کیونکہ ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں، ایک بہت بوجھل چیز، ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ کے سپرد کی جانے والی ہے، آپ کو اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میں اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کا مقام ملا، اللہ کی طرف سے وحی نازل کر کے پیغمبری عطا کی گئی، اس کی بنیاد پر حضور نے اس کو خوشیوں کے ساتھ منانے یا اس کی ذمہ داری سے پریشان ہو کر کنارہ کش ہو جانے کو قبول نہیں کیا، نہ اللہ کی طرف سے اس کو پسند کیا گیا۔ اس مقام، مرتبے، منصب، عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ میدان میں کود جائیے، آپ اس کو ثابت کریے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے قاصد ہیں، آپ بڑی بھاری ذمہ داری لے کر لوگوں کے درمیان آئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح ہمارے ایمان کا تقاضا حضور سے محبت کا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے عشق اور وارفتگی رکھنے کا ہے، لیکن اس کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو منانے میں اپنی توانائیاں صرف کرنے لگے ہیں یا اس کے گیت گاتے ہوئے صرف اپنی محبت کو سمیٹ دیں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے پیغام کو لے کر زندگی کے میدان میں کود پڑے، اپنی زندگی کو وقف کریں کہ حضور جس دعوت کو لے کر آئے ہیں، حضور نے جو پیغام دیا ہے، حضور نے جس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، میری زندگی نچھاور ہے اس کے لیے۔ یہ جتنا زیادہ ہوگا، محبت اتنی سچی ہوگی، وفاداری اتنی پکی ہوگی، حضور کی نسبت اتنی صحیح ہوگی، اور حضور کی سنت کو دنیا کے سامنے لانے کا جذبہ اتنا سچا ہوگا۔ ہماری طرف سے یہ رویہ آنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو حضور کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، محبت کو لوگوں کے درمیان جگانے کے لیے، حضور کی سیرت اور کردار کو پیش کرنے کے لیے استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ان خرافات کو اس میں شامل کر لینا جن کی نسبت حضور کی طرف کرنا اچھا نہیں ہے، یا محض خوشی اور تماشوں میں اس پیغام کو چھپا دینا جو حضور لے کر آئے ہیں، اس سے زیادہ حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ وفاداری یہ ہے، سچائی یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور کی نسبت کی لاج یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت کو اپنی زندگی کا ایسا نشان بنا لیں کہ ہماری زندگی کے اندر حضور کی سنت سے ہٹ کر کوئی عمل نہ ہو، اور حضور کے پیغام کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں کہ حضور کی دعوت ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور حضور کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ جذبہ جتنا بیدار ہوگا، جتنا اس پر ہماری زندگی آئے گی اور حضور کی محبت کو ہم دوسری ساری محبتوں پر ترجیح عملاً دینے لگیں گے، صرف زبانی نہیں، کردار سے، عمل سے اور اپنی پوری زندگی سے، تب جا کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور سچے عاشق اور محبت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم صحیح پیغام کے ساتھ اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو، ان کی پیغام کو لوگوں کے سامنے لا سکیں اور خود بھی حضور کی سنت کی اتباع کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔